بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کے سائنسی اعجاز کے دلچسپ حلقے میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی دو مختصر آیتوں کی روشنی میں خلا اور اسپیس سے متعلق کچھ حیرت انگیز سائنسی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے لگیں تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا انکار کرنے والے اتنا ہٹ درم ہوتے ہیں کہ اگر وہ آسمان پر چڑھ کر اس کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ بھی کر لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور طرح طرح کے بہانے کریں گے۔ ان آیتوں میں کئی سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے آسمان کے لیے دروازہ کا ہونا، بتدریج اس پر چڑھنا، وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہماری آنکھیں بند ہو گئیں، بلکہ یہاں تک کہہ دینا کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کوئی محاورہ نہیں بلکہ سائنسی حقائق ہیں جن کا انکشاف خلا میں جانے کے بعد ہوا ہے۔ ان حقائق کو ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے ذرا یہ غور کریں کہ آج سے 1450 برس پہلے جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، کیا کسی کو یہ پتا تھا کہ ایک دن واقعی انسان آسمان کی طرف چڑھ کر اللہ کی عظیم نشانیوں کو دیکھے گا اور پھر اس کی یہ کیفیت ہوگی؟ لیکن قرآن کریم چونکہ خالق کائنات اور علام الغیوب کا کلام ہے، جسے قیامت تک آنے والی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے اس تعلق سے اس نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، اور یہ پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ انسان خلا میں گیا اور اتنی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ کہنے لگا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ تو از خود وجود میں آ گئی ہے۔ اربوں سال پہلے ایک عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے خالق کائنات کے ساتھ۔ تو آئیے ہم سورہ حجر کی مذکورہ دونوں آیتوں کی روشنی میں خلا سے متعلق کچھ سائنسی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی سائنسی حقیقت ہے آسمان کا دروازہ۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے باب من السماء کہا ہے، جو خلا میں جانے کے راستوں اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہماری نگاہیں بلا کسی رکاوٹ کے سورج اور ستاروں تک پہنچ جاتی ہیں، ایسے ہی کوئی جسم بھی بلا رکاوٹ کے پہنچ سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آسمان مادہ اور توانائی سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے گیسوں کے علاوہ مختلف طرح کی شعاعیں ہیں، جن کی وجہ سے خلا میں جانے کے لیے بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے خلا میں جانے کے لیے مخصوص اصولوں اور راستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس حقیقت کی جانب قرآن نے صدیوں پہلے باب من السماء کہہ کر اشارہ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن میں سما یعنی آسمان کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک خلا اور اسپیس بھی ہے۔ دوسری سائنسی حقیقت ہے عروج، یعنی آسمان کی طرف بتدریج چڑھنا، ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ہو کر گزرنا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز خوب طاقت سے اوپر چھوڑ دی جائے تو اوپر کی طرف سیدھی چلی جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ خلا میں جانے کے لیے مختلف تہوں اور مراحل کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ زمین کی بھاری کشش سے باہر نکلنا، پھر فضا کی مختلف تہوں کو عبور کرنا، اور پھر خلا میں داخل ہونے کے بعد دوسرے سیاروں کی کشش اور ٹوٹے ہوئے تاروں سے بچنے کے لیے ٹیڑھے راستوں کو اختیار کرنا۔ اور قرآن نے اسی تدریجی عمل کو یا ارجون کے لفظ سے بیان کیا ہے، بلکہ قرآن میں جہاں بھی آسمان کی طرف چڑھنے کا ذکر ہے، خواہ وہ فرشتوں کی بات ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے عروج کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بتدریج اوپر چڑھنا، مڑے ہوئے راستے پر چل کر جانا۔ اور قرآن کی یہ الفاظ آج کے سائنسی اصولوں سے ہم آہنگ ہیں۔ تیسری سائنسی حقیقت ہے خلا کی تاریکی اور انسانی حواس پر اس کے اثرات۔ آسمان کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سورج اور ستاروں کی وجہ سے وہاں خوب روشنی ہوگی اور سب کچھ بہت واضح نظر آتا ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے ہوائی غلاف سے نکلنے کے بعد خلا میں بالکل تاریکی ہی تاریکی ہے، کیونکہ وہاں غبار اور ہوا نہ ہونے کی وجہ سے روشنی منتشر ہی نہیں ہوتی اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح خلا میں آکسیجن کی کمی اور دباؤ کی عدم موجودگی انسان کے تمام حواس، خاص طور پر بینائی کو متاثر کرتی ہے۔
جس کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کو کسی نے بند کر دیا ہے۔ قرآن نے اسی حقیقت کو سکرت ابصارنا کے ذریعے بیان کیا، جو آنکھوں کے بند ہونے یا متاثر ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ چوتھی سائنسی حقیقت ہے ذہنی الجھن اور سحر زدہ ہونے کی کیفیت۔ مذکورہ آیت میں آگے کہا گیا بل نحن قوم مسحورون، یعنی آسمان کی طرف جانے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یہ کوئی محاورہ نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خلا میں آکسیجن اور دباؤ کی کمی، تاریکی اور سورج وغیرہ کی خطرناک شعاعیں انسان کے دماغ پر ایسا اثر ڈالتی ہیں جس سے انسان کو شدید الجھن، چکر یا بے ہوشی جیسی حالت محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی جادو کا اثر ہو گیا ہو، اور یہ کیفیت قرآن کے بیان کردہ بل نحن قوم مسحورون کی حالت سے مشابہت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی باریکی سے اور کتنے خوبصورت انداز میں قرآن نے ان حقائق کی طرف صدیوں پہلے اشارہ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ تمام سائنسی حقائق قرآن کے الہامی کتاب اور آسمانی کتاب ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ سورہ ہجر کی یہ آیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایسے عظیم معجزے بھی دکھا سکتا ہے جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا سائنسی اعجاز ہے کہ 1400 سال پہلے ان سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ قرآن کے کچھ اور سائنسی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں اور قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔